السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے عزیزوں، دوست اور ساتھیوں، درس کا موضوع ہے ذکر کی فضیلت و اہمیت۔ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی یاد کرنا، یاد تازہ کرنا ہے۔ دیکھیے لسان العرب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 308۔ ذکر الہی یاد الہی سے عبارت ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اور ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے اپنے معبود حقیقی کو یاد رکھے اور کبھی غافل نہ ہو۔ ذکر اطمینان قلب اور راحت و جان کا سبب ہے۔ ذکر الہی سب سے بڑا ہے۔ ذکر دل اور روح کے لیے روزی ہے۔ ذکر سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ ذکر سب سے بہترین عمل ہے۔ ذکر پاکیزہ ترین عمل ہے، بلند ترین عمل ہے، سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے، دشمن کو قتل کرنے اور قتل ہونے سے بھی بہتر ذکر ہے۔ ذکر عذاب الہی سے سب سے زیادہ نجات دینے والا عمل ہے۔ ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑتا ہے۔ ذکر اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا سبب ہے۔ ذکر دل سے فکر و غم کو دور کرتا ہے۔ ذکر دل میں فرحت و انبساط پیدا کرتا ہے۔ دل بدن کو اور خصوصاً ذکر بدن کو اور خصوصاً دل کو قوت بخشتا ہے۔ ذکر چہرے اور دل کو منور کرتا ہے۔ ذکر روزی کو بڑھاتا ہے۔ ذکر کرنے والے کو ہیبت اور حلاوت کا لباس پہناتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، بے شمار فضائل، برکات اور ثمرات کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں۔ انہی میں سے چند باتیں پیش خدمت ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ذاکرین اور شاکرین میں سے بنائے۔ اللہ رب العالمین ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ذکر کی اہمیت اور فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین خود اس بندے کو یاد کرتے ہیں اور بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یقول اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی وانا معه حين یذکرنی ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسہ وَإِن ذَكَرْنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرًا مِّنْهُ۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے اپنے بارے میں گمان کے مطابق ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھے یاد کرتا ہے۔
ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسہ، اگر وہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرْنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرًا مِّنْهُ، اگر وہ میرا ذکر کسی مجلس میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر ایسی مجلس میں کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں، ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اکبر! اس سے بڑھ کر کے اور میرے بھائیوں کیا ہو سکتا ہے کہ ہم گناہوں میں لت پت ہو کر کے اس زمین کے اندر چلیں پھریں اور اللہ رب العالمین پاک پروردگار ہمیں یاد کرتے رہیں۔ ذکر الہی سے دلوں کو اطمینان و سکون ملتا ہے، ٹینشن اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے سورہ رعد آیت نمبر 28 الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ فرشتوں کا ذکر فرشتے ذکر کرنے والوں کے ارد گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 29، لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، کوئی قوم ذکر الہی کے لیے نہیں بیٹھتی مگر فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں، کوئی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اطمینان و سکون کا ان کے اوپر نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے یہاں موجود فرشتوں کے روبرو ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ ذکر کرنے والا بندہ زندہ کے مانند ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت، اپنے رب کو یاد کرنے اور نہ کرنے والوں کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ بہت زیادہ ذکر کرنے والوں کا فلاح یافتہ ہونا ہے، کامیابی انہی کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی اللہ کا ذکر کامیابی و کامرانی کا، فلاح و بہبود کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ مغفرت اور اجر عظیم پانے والوں کا ذکر الہی کثرت سے کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ ذکر کرنے والوں کے ہمنشین کا محروم نہ رہنا، ذکر کرنے والوں اتنے خوش نصیب ہیں، اتنے خوش نصیب ہیں کہ اگر ان کے ساتھ میرے بھائی کسی دنیاوی مقصد کے لیے کوئی آ کر کے ان کی مجلس کو اختیار کر لیتا ہے تو ان خوش نصیبوں کی وجہ سے اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لمبی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں تم گواہ رہو، ہم نے سب کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ اور فرشتے اس کے بعد کہتے ہیں کہ پروردگار فلان لیس منہم انما جاء لحاجہ، فلاں شخص ان میں سے تو نہیں تھا بلکہ وہ تو کسی کام سے آیا تھا۔ جو بیٹھ کر کے آپ کو یاد کر رہے تھے ان میں سے یہ بندہ نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین ان خوش نصیبوں پر مہربان ہوتے ہوئے
کہتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، وہ ایسے اہل مجلس ہیں کہ ان کا ہم مجلس محروم نہیں رہتا، گرچہ وہ دنیاوی حاجت کی وجہ سے آ کر کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے، لیکن وہ نیک اور صالح لوگوں کی مجلس ہے، ان کے ساتھ ہم اس کے بھی گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے میرے بھائیو، حدیث نمبر 6408 ہے، غور کیجئے۔ یہ ہے خوش نصیبی، یہ ہے اللہ کی کرم نوازی اپنے یاد کرنے والوں بندوں کے لیے۔ کتنا ہی محبوب اور کتنا ہی وہ پیارا بندہ ہے جو صبح و شام اللہ رب العالمین کو یاد کرتا رہے، کتنا ہی وہ خوش نصیب ہے جو اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ذاکرین و شاکرین میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔